اس وقت پوری دنیا میں جو حالات ہیں ان کے تناظر میں حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے مورخہ 22 مارچ سن 2020 کو تمام تبلیغی مراکز کو بذریعہ خط پیش قیمت ہدایات فرمائی ہیں۔ اس خط کی تحریر کو ایک ساتھی نے پڑھ کر ریکارڈ کیا ہے۔ خط کا متن سماعت فرمانے سے قبل آپ سے عاجزانہ گزارش ہے کہ ان ہدایات پر غور فرمائیں اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں پوری امت کو ضرور یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرمین و محترمین احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی سے امید ہے کہ مزاج گرامی بخیر و عافیت ہوں گے اور دین متین کے لیے کوشاں اور سعی ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تقدس آپ کے سعی جمیلہ کو قبول فرما کر عالم میں طریقہ نبوی اور جہاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ فرمائے۔ دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت مسلمہ کی ہر مسئلے اور ہر حال کے اندر رہبری فرمائی ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس میں اللہ رب العزت نے رہبری نہ فرما دی ہو، خواہ وہ مسائل یا حالات انفرادی ہوں یا اجتماعی۔ ان کا سبب اور حل دونوں ہی کو اللہ رب العزت نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ انسان کو جو بھی حالات پیش آتے ہیں وہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ حالات اصلاً اعمال کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ جیسے اعمال انسان سے صادر ہوں گے اسی کے اعتبار سے اللہ رب العزت کے فیصلے نازل ہوں گے۔ اسی لیے ہر عمل کا ایک خاص اثر ہوتا ہے، جیسے کہ زکوٰۃ کا روکنا، کہ جب زکوٰۃ روکی جاتی ہے تو مالیات کے اندر مختلف شکلوں سے نقصان ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح جب فاحش عام ہوتا ہے تو زمینوں کا ہلایا جانا اور زلزلوں کا آنا عام ہوتا ہے۔ چنانچہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک صاحب نے کہا کہ گناہ گار اور ظالم آدمی کسی اور کا نہیں، صرف اپنا ہی نقصان کرتا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، بلکہ ظالم کے ظلم کی نحوست سے پرندے تک اپنے گھونسلوں میں بھوک کی وجہ سے سوکھ کر مر جاتے ہیں۔ عربی میں حدیث لکھی ہوئی ہے۔ نیز اللہ رب العزت کا یہ بھی فرمان ہے کہ دنیا میں جو فساد ظاہر ہوتا ہے وہ انسان کے اعمال کا ہی نتیجہ ہے۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ لہذا سب سے اہم چیز اپنے گناہوں پر ندامت اور توبہ ہے۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس سے معافی مانگو، وہ تمہارے حالات درست کر دے گا اور تمہاری نسلوں اور تمہارے باغات کو برکتوں سے بھر دے گا۔ اس واقعے کا مفصل تذکرہ سورہ نوح میں موجود ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اس وقت امت کا بڑا گناہ یہ ہے کہ اس نے اپنے فرض منصبی سے حد درجہ تغافل کیا اور نبوت کی وہ عالمی محنت جس کے نتیجے میں فرائض و واجبات و سنن زندہ ہوتے ہیں اس میں سستی برتی۔ لہٰذا اللہ رب العزت کے حضور میں ہم سب نادم ہوں اور استغفار کریں اور یہ نیت بھی کریں کہ آئندہ اپنی زندگی کا مقصد وہی بنائیں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا مقصد تھا۔ اسی کے بارے میں حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم اس کی نیت کر لو گے تو جتنا اس زندگی میں تمہارے لیے بننا مقدر ہے بن جاؤ گے، اور اگر موت آ گئی تو اللہ رب العزت بروز قیامت تمہاری نیت کے اعتبار سے تمہارا حشر فرمائیں گے۔ اس لیے اپنی جان اور مال کو بقدر استطاعت اس عالی محنت کے لیے لگانا ہی ختم نبوت کی قدردانی ہے۔ اس محنت میں صحیح نیت اور صحیح جذبے کے ساتھ چلتے ہوئے امت کے تمام طبقات کو مطمئن کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا ملکی قوانین کی رعایت کرتے ہوئے جتنی محنت ہم کر سکتے ہیں اتنی محنت کر لیں۔ ہمارے کسی بھی عمل میں حکومت اور قانون سے کوئی تعارض نہ ہو، لہٰذا ان باتوں کو سامنے رکھ کر آپس کے مشورے سے ہم کام کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت سے اہتمام اور اتمام صلاۃ کے ذریعے اپنے لیے اور پوری امت کے لیے بھی اخلاص اور دعوت کی بصیرت مانگتے رہیں، اور اہتمام سے یہ دعا بھی فرماتے رہیں کہ اللہ رب العزت سارے عالم میں امن و امان اور صحت و عافیت کی فضا پیدا فرمائے، آمین۔ فقط والسلام، دستخط حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم، بنگلے والی مسجد، مرکز نظام الدین، 26 رجب المرجب 1441 ہجری، بمطابق 22 مارچ
सन 2020 ईस्वी।